بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا شوہر بہت خوبصورت تھا مگر شادی کے تیسرے روز وہ اچانک بہت بیمار ہو گیا۔ میری ساس نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا مگر اس کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تبھی ایک دن میری ساس ایک عامل کو گھر لے آئیں۔ اس نے بتایا کہ اس پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے اور چند دنوں بعد اس کی موت ہو جائے گی۔ جب حالات خراب ہوئے تو ریلوے اسٹیشن پر مٹی کے کھلونے بنا کر بیچنے لگی۔ وہاں ایک کتابوں کی دکان تھی جو ایک بڈھا چلا رہا تھا۔ سب اسے سید کہتے تھے۔ وہ سارا دن مجھے گھورتا رہتا اور میں شرم سے آنکھیں جھکائے رکھتی۔ ایک دن بہت تیز بارش آنے لگی۔ میں جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر اسی سید کی دکان میں چلی گئی۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اچانک ہی اسی سید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں مگر وہ کہنے لگا کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا تو دماغ ہی چکرا گیا کیونکہ وہ سید تو بہت بڑا۔ آج مجھے تیسرا دن تھا یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ سامنے کتابوں کی دکان پر بیٹھا وہ سید مجھے گھورتا تھا۔ اس کے دیکھنے میں جانے ایسا کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ جاتی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ کون ہے مجھے دیکھتا ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے عورت کے جسم میں ایسے سینسر فٹ کر رکھے ہوتے ہیں کہ غیر مرد کی نقاب پڑتے ہی اس کا جسم خود بخود سگنل دماغ کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ میں یہاں ریلوے اسٹیشن پر کاغذ اور گتے اور مٹی سے بنے ہوئے کھلونے بیچنے آتی تھی۔ میں یہاں پورے 1 مہینے سے آ رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے گھر کے باہر ہی بیٹھ کر بیچا کرتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر جب مسافر آتے جاتے تو ان کے ساتھ جو بچے ہوتے وہ میرے پاس رکھے کھلونے دے کر مچل جاتے تھے۔ مجبوراً لوگوں کو خریدنے پڑتے اور میرا اچھی طرح سے دہاڑی لگ جاتی۔ میں یہاں کیوں آتی تھی اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، اور یہ کہانی تب شروع ہوئی جب میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اور گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتی، پھر لوگ انہیں ایسے ہی گھورتے ہیں جیسے سامنے بیٹھا ہوا وہ دکاندار مجھے گھورتا تھا۔ میرا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا پر میں نے محبت کے پیچھے لگ کر اپنے خاندان کو چھوڑ دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب امی میری منتیں کرتی تھیں۔ وہ چچا کے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتی تھی پر میرا دل تو اس انسان پر اٹک گیا تھا جس سے میں روز فون پر بات کرتی تھی۔ وہ کوئی انجان لڑکا تھا جس سے میری دوستی ہوئی تھی اور پھر وہ سب سے خاص بن گیا، اور اب میری حالت ایسی تھی کہ جب تک اسے بات نہ ہو جاتی مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تو وہ لڑکی تھی جس کی پورا خاندان پورا محلہ تعریف کرتا تھا۔ میرے ماں باپ کو مجھ پر فخر تھا۔ میں 5 وقت کی نمازی تھی۔ میں پردہ کرتی تھی اور محلے میں کسی کے گھر نہیں آتی جاتی تھی۔ محلے کی کسی لڑکی نے آج تک میرا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ میں اسکول بھی مکمل پردے میں جاتی اور وہاں بھی اکثر نقاب کر کے رکھتی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر کہتی تھی کہ میں نے ایسا روشن چہرہ بہت کم دیکھا ہے جیسا تمہارا ہے، اللہ تمہیں بری نظروں سے بچا کر رکھے، اور میں اماں کی دعائیں لے کر خوش ہو جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ میرا اسکول ختم ہوا تو میں آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میرے کردار کو دیکھ کر ابا نے فوراً اجازت دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ میرے اکثر رشتہ دار مجھے کالج بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں، لیکن میرے ابا تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے۔ انہوں نے خاندان کے خلاف جا کر مجھے کالج بھیجا۔ میں بہت خوش تھی۔ کالج میں بھی میں ہر وقت اسکارف پہن کر رکھتی، یہاں تک کہ لڑکیوں نے بھی میرا چہرہ بہت ہی کم دیکھا تھا۔ کبھی کبھار کنٹین جاتی تو مجبوراً مجھے اپنا نقاب نیچے کرنا پڑتا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی ایسی تھی جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا کہ میں سہیلیاں نہیں بناتی، پر وہ بضد تھی اور میری سہیلی بن گئی۔ اس نے ایک دن وضو کرتے ہوئے میرا مکمل چہرہ دیکھ لیا اور کہنے لگی تم تو بہت خوبصورت ہو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ وہ اچھی لڑکی تھی، ذہین بھی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنے لگے اور ہماری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گھر کا پتہ بھی بتا دیا، البتہ میں نے اسے اپنا فون نمبر ابھی تک نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں کالج سے گھر آئی تو گھر کے سامنے ایک سیاہ گاڑی کو کھڑی دیکھا۔ اس کی فرنٹ سیٹ پر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کی گاڑی ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی برآمدے میں امی ابو کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ امی نے سلام کرنے کا کہا اور پھر میں سلام کر کے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی میں نے نقاب اتارا ہی تھا کہ وہ کمرے میں آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی ماشاءاللہ تم تو چاند کا ٹکڑا ہو۔ اس کا اچانک یہ اندر آنا مجھے عجیب لگا تھا۔ پھر اس نے امی سے کہا کہ مجھے ہر صورت میں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، مجھے اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا ہے، کیونکہ میں ایسے ہی چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ رہی تھی
اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اماں اور ابا دونوں کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اماں نے کہا، بہن جی ابھی تو پہلی ملاقات ہے، ہم ایسے معاملات میں جلد بازی نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی ہم آپ کو اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہی جواب دیں گے۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے بھی لائی تھی، بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور کہتی مجھے یہی لڑکی چاہیے، اور پھر چائے پینے کے کچھ دیر بعد وہ چلی گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ عورت کہاں سے آئی تھی۔ مجھے بھی حیرت ہوئی، پھر یہ کیسے میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر تک آن پہنچی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ابا ایسے گھر میں میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ امیر تھے اور ابا ان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے، اور میں تو خود ہی ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ عورت پیسے والی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نخرے والی بھی لگ رہی تھی۔ اماں ابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی کسی نیک دیندار گھر میں ہو۔ وہ عورت دوبارہ آئی تو اماں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ اتوار کا دن تھا، میں بھی گھر ہی تھی۔ اس عورت کو انکار کی امید ہی نہیں تھی۔ انکار سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ کچھ دیر تو ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر اس نے وجہ پوچھی تو اماں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور کہا، بہن جی ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ مگر وہ ضد کرنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر خود بول دیا کہ میں ایسے گھر میں شادی نہیں کروں گی جس گھر کی عورتیں بے پردہ اور بنا مرد کے گھومتی ہوں۔ اور اس عورت کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ وہ عورت ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور جاتے ہوئے بولی، اچھا نیک بیوی دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی اور تمہاری ماں کو بھی۔ اس کا لہجہ یوں تھا جیسے وہ ہم سے ابھی لڑنے پر اتر آئے گی۔ مگر وہ چلی گئی تھی، مجھے بھی تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ اتنے دنوں سے گھر کا ماحول عجیب چل رہا تھا، کیونکہ اماں ابا سادہ لوگ تھے اور یہی سوچتے رہے کہ انکار کریں تو کیسے کریں اور کس چیز کو جواز بنا کر انکار کریں۔ اور میری حاضر دماغی نے کام کر دکھایا، میں پھر سے چہچہانے لگی، جس سے اماں ابا کے چہرے پر بھی رونق بکھر گئی۔ اگلے دن میں کالج گئی تو میری سہیلی بہت بجھی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کچھ نہ بولی۔ ہم اپنا لنچ گھر سے لے کر جاتی تھی۔ اس دن وہ سوجی والا حلوہ بھی لائی تھی۔ مجھے سوجی والا حلوہ بہت پسند تھا۔ اس نے میرا کھانا کھایا اور میں اس کا سوجی والا حلوہ کھا گئی۔ سوجی والا حلوہ کھا کر تو میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ سامنے اسی طرح منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے وجہ پوچھی مگر وہ وہاں ہوں ہاں کرتی رہی۔ بریک کے بعد ہم لوگ پھر سے کلاس روم میں چلے گئے۔ انہی دنوں میرے پیپر شروع ہونے والے تھے، اسی لیے میں اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگانا چاہتی تھی۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہی مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی اور میرا سر درد کرنا شروع ہو گیا۔ چھٹی ٹائم تک مجھے اپنے پورے جسم میں بخار تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر واپس آئی تو طبیعت بری طرح سے بگڑ چکی تھی اور لگ رہا تھا جیسے گلے میں کانٹے اگ گئے ہیں۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ اماں جا کر قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لائی، اور وہ اماں کی دوست تھی۔ اس نے کہا کہ ٹینشن کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اس نے سکون کی دوا دی اور کہا کہ بہتر ہے کہ کچھ دن آرام کرے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میڈیسن لینے کے باوجود بھی پوری رات میرا وجود کانپتا رہا۔ میری عجیب حالت ہو چکی تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نماز بھی نہیں پڑھ پائی۔ رات جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرا فون بجنے لگا۔ میں نے مشکل سے ہمت کر کے فون اٹھایا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ میں نے فون واپس رکھ دیا کیونکہ میں انجان نمبر کی کال ہی اٹینڈ نہیں کرتی تھی، اور وہ بار بار بجنے لگا۔ آخرکار مجھے فون اٹھانا ہی پڑا۔ میں نے سلام کیا تو سامنے والے کی آواز سن کر مجھے اپنے جلتے ہوئے وجود میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نے جب پوچھا کہ کون ہو تم، اس نے کہا کہ آج سے تمہارا سکون میں ہی ہوں۔ یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی اور میں مزید نہ بول پائی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور اچانک ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو طبیعت کافی بہتر تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو رنگ پیلا زرد پڑ رہا تھا، کیونکہ رات سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی مجھ سے کھایا گیا تھا۔ امی نے انڈا بریڈ کا ناشتہ کروایا تو طبیعت اور بہتر ہو گئی۔ میں کالج گئی اور رات والا واقعہ ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ کالج میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری طبیعت عجیب ہوتی گئی۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری جان کسی کی مٹھی میں ہو۔ میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا جو نہ جانے میں کسی کو بتا سکتی تھی نہ سمجھا سکتی تھی۔ جیسے تیسے کالج میں دن گزرا اور گھر واپس آئی تو مجھے پھر سے بخار ہو گیا۔ امی نے جلدی سے میری پھر ڈاکٹر والی گولیاں مجھے نکال کر دیں اور دوا دینے کے بعد میں آرام سے لیٹ گئی، لیکن سکون نہ ملا۔ ہمت کر کے اٹھی اور بڑی مشکل سے نماز پڑھنے لگی۔ اپنے وجود مجھے باری برکم محسوس ہو رہا تھا اور پھر رات تک میرا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ میں ایک انجانی آگ میں جل رہی تھی۔ اماں ابا دونوں پریشان تھے، اور پھر رات کو اچانک اسی نمبر سے دوبارہ کال آئی تو مجھے پچھلی رات والا واقعہ یاد آ گیا۔
میں نے جیسے ہی فون اٹھایا اس شخص کی آواز سنی تو مجھے اپنے وجود سے تکلیف ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہ جانے یہ کیا معمہ تھا اور جتنی دیر میں اسے بات کی میرا سر درد غائب ہو گیا، جس میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ میں نے آج تک کسی غیر مرد سے کبھی ایسے چھپ کر بات نہیں کی تھی، اور اس وقت مجھے کسی گناہ کا احساس نہیں ہوا، اور پھر روز روز ایسا ہی ہونے لگا۔ جب تک میں اسے بات نہ کر لیتی میرے وجود کو سکون نہ ملتا۔ میں اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ میں نے اماں ابو کو کچھ نہ بتایا۔ آہستہ آہستہ وہ شخص میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ وہ میرے درد کا علاج تھا۔ میں سب سے غافل ہونے لگی۔ مجھے یاد ہوتا تو صرف وہی شخص یاد ہوتا۔ میری نمازیں قضا ہوتی چلی گئیں۔ ایک دن امی نے مجھ سے بات کی۔ مجھے اس سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ انہوں نے پوچھا تو میں نے سب بتا دیا۔ اس روز اماں نے پہلی بار مجھے برا بھلا کہا تھا۔ ان کا مان ٹوٹ چکا تھا، اور پھر اماں نے ابا کو کہہ کر ایک ہفتے کے اندر اندر میرا رشتہ چچا کے بیٹے سے طے کر دیا۔ میں انکار کرتی رہی، پر میری ماں میری منتیں کرنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اور پھر نکاح سے ایک دن پہلے میں نے اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی کو پتہ نہ چلا۔ میرا دل تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کوئی یقین نہیں کرتا کہ شرعی پردہ کرنے والی ایک گھریلو سی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہے، پر مجھے تو اپنا سکون چاہیے تھا جو اس شخص کے پاس تھا جس سے میں بات کرتی تھی۔ اس دن میں نے نہ عبایا پہنا تھا اور نہ ہی چادر۔ مجھ پر کسی پاگل پن کا گمان ہوتا تھا۔ میں کیسے اس جگہ پہنچی جہاں مجھے اس لڑکے نے بلایا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ دیکھنے میں وہ ایک اچھا نوجوان تھا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بنگلے جیسا تھا۔ میں اندر گئی تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پھیکی سی مسکراہٹ سے ہنسی اور کہا کہ تم تو خود کو بہت نیک پروین سمجھتی تھی، اور اس کے پیچھے جو لڑکی کھڑی تھی وہ میری وہی کالج کی سہیلی تھی۔ سب نے مل کر نہ جانے کیا کھیل کھیلا تھا کہ میں یہاں تک آ گئی۔ میرا وجود کسی اندیکھے پنجرے میں قید تھا۔ 1 گھنٹے بعد میرا نکاح ہو گیا، جس میں میری رضامندی بھی شامل تھی، اور میں اس لڑکے کی بیوی بن گئی۔ پہلی رات ہی اس لڑکے نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر مجھے کسی چیز کی ہوش ہی کہاں تھی۔ اور پھر وہ رات گزر گئی۔ صبح جب اٹھی تو جیسے میں ہوش میں آ چکی تھی، پر تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں جیسے کسی ہاک سے جاگی تھی۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ میرے ابا رات کو دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا چکے ہیں، لیکن میں رو بھی نہیں پائی۔ رات بس میں آسمان کی جانب چہرہ کیے دیکھتی رہی۔ سوچنے سمجھنے کی مکمل صلاحیت سے میں اب قاصر تھی۔ اور پھر شادی کی تیسری رات ہی میرے شوہر اچانک بیمار پڑ گئے۔ میری ساس نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ رہ رہی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا۔ جب کچھ کام نہ آیا تو میری ساس ایک دن باغی کسی عمل کے پاس گئی۔ دراصل میری کالج والی دوست نے میری چپکے سے تصویر بنا کر اپنے بھائی کو دکھا دی تھی۔ اسے میں پسند آ گئی تھی۔ اس نے اپنی اماں کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا، مگر میرے انکار پر میری ساس سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا، اور اس نے مجھ پر کالا جادو کرنے والے عمل کے ذریعے جادو کروا دیا، اور وہ تویز ملا حلوہ مجھے سہیلی نے کھلا دیا۔ میں نے کئی بار اپنے پڑوسیوں سے یہ بات سنی تھی کہ کالے جادو کا اثر بہت تیز ہوتا ہے، ہمیشہ میٹھی چیز پر ہوتا ہے، مگر اس وقت میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس عورت نے جادو اور تویزوں کے ذریعے ہی مجھے اپنے قابو میں کیا تھا۔ اب تو میں ان کے گھر تک پہنچ گئی، پر میرے وجود سے وہ جادو میرے شوہر کے اندر داخل ہو گیا تھا، اور میرے شوہر پر اس کے بہت ہی برے اثرات پڑے تھے۔ عمل نے بتایا کہ اس کا توڑ وہی کر سکتا ہے جس نے یہ عمل کیا ہے، اور وہ آدمی اچانک سے غائب ہو گیا جس سے میری ساس نے یہ عمل کروایا تھا۔ دن بدن شوہر کی حالت بگڑنے لگی، اور پھر ایک دن میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں حقیقت میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ جادو تھا جو مجھے اس تک لایا تھا۔ ساس روتی رہی، اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے جس ناجائز عمل کا سہارا لیا تھا، اسے اس کی سزا ملی تھی۔ بیٹے کی جدائی میں ساس اپنا دماغی توازن بگڑنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک دن خاموشی سے وہ گھر چھوڑ آئی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ واپس جا کر میں مزید ان کی رسوائی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھنے کا کام شروع کر دیا۔ ساس نہیں چاہتی تھی کہ میں گھر چھوڑ کر جاؤں۔ اس کے مطابق میں اس کے بیٹے کی نشانی تھی، پر مجھے اب کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اور جس گھر میں بھی میں کام کرتی اس گھر کے مردوں کی نظر مجھ پر ہی جمی رہتی، اور اس گھر کی عورتیں کچھ دن کے بعد مجھے یہ کہہ کر رخصت کر دیتی کہ ہمیں اپنا گھر بھی بچانا ہے۔ ایسی ملازمہ ہمیں نہیں چاہیے جو ہمارے شوہر کی نظروں کا محور ہی بنی رہے۔ ایک عمر رسیدہ شخص نے مجھے اپنے ریلوے کوارٹر میں جگہ دے دی، جس کو سرکاری طور پر ملا ہوا تھا۔
ریلوے اسٹیشن پر بہت سی عورتیں مٹی کے کھلونے بیچتی تھیں۔ میں نے بھی کچھ دن ان سے کام سیکھا اور اسٹیشن پر بیٹھ کر کھلونے بیچنے لگی۔ یہاں میں نقاب کر کے بیٹھ جاتی، کم از کم اتنی کمائی ہو جاتی تھی جس میں میں 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھا لیتی، اور میرا وجود آج بھی کسی اندھے آگ میں جل رہا تھا۔ میں جب نماز پڑھتی تو سکون مل جاتا، اور کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے یوں لگتا جیسے کوئی چیز میرے جسم میں داخل ہو رہی ہو۔ پھر سے وہی درد، وہی جلن شروع ہو جاتی۔ میں اپنا درد کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں اپنی زندگی اسٹیشن پر گزار رہی تھی اور آتے جاتے مسافروں کو دیکھتی رہتی۔ پر یہاں اسٹیشن پر بھی اچانک ایک دکاندار مجھے گھورنے لگا۔ میں جب اس کی طرف دیکھتی تو نظریں جھکا لیتا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا۔ وہ اکثر اپنے خریداروں کے لیے چائے بھی بنواتا تھا۔ ایک دن تیز بارش تھی اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھا کر اس کے پاس چلی گئی اور چائے کے ایک کپ کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجھے کرسی دے کر اپنے پاس بٹھا لیا، چائے پلائی اور کھانا بھی کھلایا۔ اس دن میری کوئی کمائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے پیٹ بھر کر کھانا نصیب کیا تھا۔ اگلے دن پھر سے مجھے اس کی دکان پر جانا پڑا۔ دکان باہر سے چھوٹی جبکہ اندر سے کافی بڑی تھی۔ اس نے مجھے پھر سے کھانا کھلایا اور پھر اس نے مجھ سے کہا، تم روز میرے پاس آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ وہ آدمی مجھے بلا مانس لگا۔ سب لوگ اسے سید کہتے تھے۔ میں اس کے پاس جانے لگی تو میں نے اس کی دکانداری کا راز پوچھا، کیونکہ اس کی دکان پر ہر وقت رش ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا مغرب ہونے کا انتظار کرو، تب تک تھوڑا رش کم ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر میں پھر اس کے پاس گئی۔ اس نے مجھے اپنی اینک اتار کر دی اور کہا، اسے پہن لو۔ جب میں نے اینک لگائی تو حیران رہ گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ اس کی دکان پر جو گاہک نظر آ رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، پر اس سید نے بتایا کہ یہ سب اس کے موکل ہیں۔ ایک بار اس نے ایک بزرگ کی مدد کی تھی۔ اس نے بدلے میں مجھے اپنا علم اور اپنی دوستی سے نوازا تھا۔ ان موکلات کو کھانا کھلانا میری ذمہ داری ہے اور میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں سمجھ گیا تھا کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ میں تمہارا علاج کروں گا۔ اور پھر واقعی اس سید زادہ نے اپنے نوری علم سے میرا علاج کیا۔ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ سید نے کہا کہ تم نے ضرور نیک اعمال کیے ہیں، تمہاری روح بہت پاکیزہ ہے، تب ہی تم بچی ہوئی ہو، ورنہ جیسا عمل تم پر کیا گیا تھا تم کب کی مر چکی ہوتی۔ یہ تمہاری پہلے کی گئی عبادت تمہیں محفوظ رکھا۔ میرے وجود سے باری پن ہٹ چکا تھا، وہ جلن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اچانک وہ سید بیمار پڑ گیا۔ میں نے دل سے اس کی خدمت کی، ڈاکٹروں کو بلایا پر وہ ٹھیک نہ ہو پایا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا نوری علم دیتا ہوں، میں جانتا ہوں اب میں مزید نہیں جی سکتا، میرا وقت پورا ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس علم سے لوگوں کی مدد کرو۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی پر اس شخص نے مجھے تکلیف سے نکالا تھا، وہ میرا محسن تھا، چنانچہ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کے کہنے پر میں اسے اپنے ماں باپ کے گھر لے آئی۔ میری ماں مجھ سے لپٹ کر خوب روئی، انہیں سچائی کا پتہ چل چکا تھا۔ سید زادے نے اپنی ساری دکانداری میرے نام کر دی کہ تم ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا، تبھی یہ دولت بچی رہے گی۔ اور پھر اس نے مجھے اپنا علم سکھایا اور پھر چند دن بعد وہ سید اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بہت نور تھا اور پھر اس کی جگہ میں نے سنبھال لی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود میں اسی کتابوں کی دکان کو چلانے لگی۔ میں نے اس کی دکان کے لیے ایک لڑکے کا انتظام کر لیا تھا، وہ خود گھر میں بیٹھ کر پردے میں لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ میری زندگی میں اب کوئی مرد نہیں تھا اور لوگوں کی مدد کرنا، ان کو مشکلات سے نکالنا ہی میری ذمہ داری تھی۔ میں آج 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور ہر وقت پردے میں رہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ایک بار پھر مجھے سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔ دوستو، ایسے ہی سبق آموز کہانی اور سچے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک اللہ نگہبان۔